گھر کی بہو بننا چاہ رہی ہے تو وہ کسی اچھی سوچ سے نہیں آ رہی۔ اس ڈرامے میں آگے ٹویسٹ یہ آئے گا۔ السلام علیکم ناظرین، راہ جنون کے لیٹسٹ ایپیسوڈ میں مہر کی شبریز سے بدگمانی دور ہو جاتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی شادی اور اس کے والد کی ڈیتھ میں شبریز کا کوئی عمل دخل نہیں۔ جب یہ مہر کو بتاتی جس وقت اس کی شادی ہوئی اس وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ کوما میں چلا گیا تھا۔ مہر کو پتہ چلتی ہے تو اسے بہت ہی پشیمانی ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ پر شبریز کو ڈی گریڈ کرتی آئی اور اس نے بہت سی جگہوں پر اس کا دل بھی دکھایا اور یہ شبریز کی کوئی غلطی تھی ہی نہیں، لہٰذا ان دونوں کے درمیان جو بھی غلط فہمی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور ان کی ازدواجی زندگی بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ڈے جب شبریز اور مہر ناشتے کی ٹیبل پر آتے ہیں تو شبریز کی والدہ ان کو دیکھ کر چونک جاتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان تعلقات ہموار کیسے ہو گئے اور یہ بات اسے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ طنز کے ایسے تیر چلاتی ہے کہ جس پر اس کی بہو اسے لاجواب کر دیتی ہے۔ وہ ناشتے کی ہی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے اپنی بہو کو بانجھ ہونے کا تانا دیتی ہے، جس پر اس کی بہو سے جواب دیتی ہے کہ ہم بہویں بھی بہت ہی اچھی ہیں جو آپ کی ایسی کڑوی کڑوی باتوں کو بھی برداشت کر لیتی ہیں۔ شبریز کی والدہ کو بہت ہی خڑوس ساز دکھایا گیا ہے۔ جب شبریز آفس میں کام کے لیے جاتا ہے اور اس کا پہلا دن ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ خوش ہو، اس کے والدین کو یہ بات بہت ہی کھٹکتی ہے اور اس کی والدہ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اتنی تھوڑی سی تنخواہ کے لیے یہ کام کے لیے کیوں گیا۔ اس کے والد کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کہنے پر گیا کیونکہ وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ دنیا کے پہلے والدین ہیں جنہیں اپنے بیٹے کے کام کرنے پر اعتراض ہے، بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوں کہ ان کی بہو جو ہے وہ ان کے بیٹے کو راہ راست پر لا رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کام کرنے گیا تو گیا کیوں۔ اب شبریز کی جو والدہ ہیں وہ بالکل بھی خوشی نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان تعلقات کیوں اچھے ہو گئے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو بہت سے رومانٹک سین بھی آئے جو کسی فلم سے کم نہیں تھے۔ جب شبریز کو چائے میں چینی کم لگتی ہے اور مہر اسی چائے کا ایک گھونٹ پی لیتی ہے تو وہ چینی برابر ہو جاتی ہے۔ دوسرا سین اس ڈرامے میں جو دکھایا گیا کہ شبریز اپنا بٹن خود سے توڑ لیتا ہے اور مہر اس کو لگانے کے لیے جس انداز میں وہ آگے آتی ہے اور جو وہ سین دکھایا گیا تو وہ کسی فلم سے کم نہیں تھا۔ یہ ڈرامہ بڑا ہی زبردست تھا اور بہت ہی رومانٹک ایپیسوڈ تھا۔ الینا جو کہ جنون کی حد تک شبریز سے محبت کرتی ہے اور وہ اس کو نہیں حاصل کر سکتا، بھائی اب الینا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر صورت میں الینا سے اپنے بیٹے کی شادی کروا کر، اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی بھی صورت الینا کو اس گھر کی بہو نہیں بننے دے گا۔ اب الینا جو اس گھر کی بہو بننا چاہ رہی ہے تو وہ کسی اچھی سوچ سے نہیں آ رہی، وہ انتقام لینے کے لیے آ رہی ہے۔ اور شبریز کی اپنی والدہ جو کہ اس حد تک گر گئی کہ اپنے ہی بیٹے پر انہوں نے بہتان لگوانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، صرف اس لیے کہ اس کی شادی مہر سے نہ ہو سکے۔ لیکن شبریز کیونکہ مہر سے بہت محبت کرتا تھا، یہی وجہ ہے کہ عین نکاح کے وقت وہ الینا کو چھوڑ کر مہر کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ اب اس ڈرامے میں آگے ٹویسٹ یہ آئے گا کہ الینا ان کے درمیان دوبارہ سے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، مہر کو یہ بتاتے ہوئے کہ شبریز نے اس کے ساتھ غلط کیا، اور اس بات میں اس کی شبریز کی والدہ جو ہے وہ پورا الینا کا ساتھ دیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شبریز کی والدہ نہیں چاہتی کہ مہر اس کی زندگی میں رہے شبریز کی، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی بھی طرح شبریز مہر کو چھوڑ دے۔ تو یہ ڈرامہ آگے جا کے مزید بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین شوبز انڈسٹری سے ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے آپ سب تک پہنچائی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ سب تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔